الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا سب کا خالق، مالک، مربی، مدبر اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، مذہب اسلام جو آج ہم لوگوں کو بآسانی وراثت میں آبا و اجداد سے ملا ہے، اور جس پر ہم اور آپ بے خوف، بے خطر، بغیر کسی ٹینشن کے عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ یہ مذہب اسلام ہم کو یوں ہی نہیں ملا ہے، یہ مذہب اسلام کے لیے
ہمارے آبا و اجداد نے بہت ساری قربانیاں دی، ضرورت پڑی تو جانی قربانی کا نذرانہ پیش کیا، وقت آیا تو اللہ کے راستے میں مال و متاع خرچ کرنے میں بالکل پیچھے نہیں رہے۔ خواہشات پر، سوچ پر اگر لگام لگانے کی بات آئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب کے مسکیجے ٹوٹ پڑے اور لوگوں نے اپنے منہ سے لگائے ہوئے پیالے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں کو کچھ مکی زندگی اور اس کے بعد میں مدنی زندگی کے مختصر سا خطبہ جمعہ میں بس مختصر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اس دین حق کا اعلان کیا اور مکہ کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کی، تو مکہ کے اندر عام لوگوں کو تو چھوڑیے، خاص لوگ دشمن بن گئے۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام قریش کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور وہاں جب کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے آیا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچانے آیا ہوں، تم میری بات کو مانو، تو سب سے پہلے سگا چچا ابو لہب ہی وہاں پہ بغاوت کر دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے اس دین کی شروعات ہوئی ہے اسی دن سے لے کر اس دین کے خلاف بہت ساری سازشیں، بہت سارے ہتھ کنڈے اور بہت سارے پریشر اس کے اوپر ڈالے گئے اس کو دبانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو چنا تھا وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب مکہ کے اندر اسلام جب بڑھتا گیا اور اسلام کے ماننے والے کچھ بڑھ گئے تو مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کاروباری بائیکاٹ، شادی بیاہ میں بائیکاٹ، بات چیت میں بائیکاٹ، لین دین میں بائیکاٹ، رشتے ناتے میں بائیکاٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شیب ابی طالب میں جا کے وہاں ان کا گھیراؤ کر دیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا، وہ لوگ بند ہو گئے۔ وہ قربانی بھی انہوں نے پیش کی ہے۔ اس کے بعد میں جب تکالیف کا اور پریشانیوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، صحابہ کرام کے اوپر جب بڑھتا گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے گا۔ کوئی بھی صحابی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دو مرتبہ صحابہ کرام نے، پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے زمین جائیداد کو، سب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور دوسری مرتبہ جب اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ صحابہ کرام، وہ ایسی جماعت تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صدا پر فوراً لبیک کہنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ تو مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی باری آئی تو فوراً ہجرت کر لیا، کوئی جھجک نہیں، کوئی سوچا بچاری نہیں۔
اور ذرہ برابر بھی وقت نہیں لیا. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر ان کا کاروبار بہت لمبا تھا, بہت بڑے کاروباری لوگ تھے, جیسے خاص طور سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے, اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار مکہ کے آس پاس بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا. یمن کے رہنے والے تھے, یہ آگے یہاں پہ مکہ میں بس گئے تھے, کاروبار کر رہے تھے, تجارت کر رہے تھے, ہر طرف ان کا کاروبار تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے, تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. جب مکہ والوں کو خبر ہوئی, جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مان لیے ہیں, ان کے لائی ہوئی شریعت کو قبول کر لیے ہیں, اور ان کے حکم پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, تو سارے مکہ کے اوباش, سارے مکہ کے دشمنان اسلام جمع ہو گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, وہ صہیب رومی کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھے, کوئی معمولی حیثیت کی شخصیت نہ تھی. مکہ کے اندر ان کا تجارتی قافلہ اور تجارتی کاروبار سر چڑھ کر بولتا تھا, بڑے مشہور تھے, بڑے کاروباری آدمی تھے. پورے مکہ والوں نے گھیر لیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ہجرت کرنے کا من بنا چکے ہو؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہجرت بھی کرنے والا ہوں اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مان بھی چکا ہوں. مکہ والوں نے کہا کہ اے صہیب, جب تم مکہ آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے, تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی, تمہارے پاس کوئی کاروبار نہ تھا, تم بڑے غریب, بڑے محتاج, بڑے فقیر تھے. سارا دھن, سارا مال, ساری پراپرٹی تم نے ہم ہی لوگوں سے کمائی ہے, ہم ہی لوگوں سے کاروبار کر کے حاصل کیا ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا چاہتے ہو تو سارے مال و متاع تم کو چھوڑنا پڑے گا, نہیں تو ہم لوگ تم کو قتل کر دیں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ نے لکھا, اہل سیر نے لکھا, بڑے تیر انداز آدمی تھے, تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے. تیر لے کر کھڑے ہو گئے سامنے اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ میرا راستہ روکو گے تو تمہیں پتا ہے کہ میں کس قدر تیر چلانے میں ماہر ہوں. آدھے لوگوں کا کام میں تمام کر دوں گا, میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن میں بھی جتنے لوگوں کو مار سکوں گا مار دوں گا. تو ان لوگوں نے کہا نہیں, آپ سے لڑائی نہیں کریں گے. وہ لوگ جانتے تھے کہ بہت ماہر آدمی ہے تیر چلانے میں. اس کے بعد میں لوگوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اسلام کے دشمنوں, میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ گئی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لائی ہوئی شریعت بیٹھ گئی ہے. اب اس کے سامنے دنیا کی مال و متاع, دنیا کے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری جائیداد, ساری پراپرٹی, سارا بزنس, سارا کاروبار میں چھوڑ سکتا ہوں, لیکن ہجرت جیسے سنہرے موقع کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ قربانیاں ہمارے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیش کی. اور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے, یہ قلاش, یہ مسکین صحابہ کرام, یہ محتاج صحابہ کرام, ان کے پاس کوئی انتظام نہ تھا. کھانے پینے کی دشواریاں, رہنے سہنے کی دشواریاں, لباس کی دشواریاں, بہت دقت, بہت پریشانی. اعزا و اقارب کو چھوڑ کر آئے تھے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے, کاروبار کو مکہ میں چھوڑ کر نئی جگہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, مواخات کروایا,
مواخات کروایا، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ مولانا لوگ تقریر کرتے 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 گلا پھٹ گیا، امت کے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اگر ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھو فوراً اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہمت ہونی چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بھائی اگر بھوک سے تڑپ رہا ہے تو اس کو نوالا اس کے منہ میں ڈال دو۔ ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کہا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے بیچ میں مواخات ہوگی، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مشہور واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ اب یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی تھے اور حضرت سعد بن ربیع یہ انصاری صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کپڑا ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں، ذرا ان کو تم بیوستھا کر دو۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر آپ اجازت دیجئے، اگر آپ حکم دیجئے، میرے بھائی میری دونوں بیویوں کو دیکھ لیں، جس میں جو ان کو پسند آئے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے وہ نکاح کر لیں۔ میرے پاس 2 باغات ہیں، 2 کاروبار کے لیے 2 باغات ہیں، میں ایک باغ اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ ان کے اندر تھا اللہ کے راستے میں۔ جب بھی وقت آیا، جب بھی ضرورت آئی، اگر مالی قربانی کی ضرورت آئی، صحابہ کرام نے اپنے منہ کے نوالے کو اپنے بھائیوں کے اندر ڈالا ہے۔ تبوک کے موقع پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تبوک سے پہلے، تبوک کے موقع پر بھی میں نے کبھی بیان کیا تھا کہ لشکر کو تیار کرنے میں صحابہ کرام نے جس قدر مال و دولت کی قربانی دی تھی، وہ بہت تنگی کا وقت تھا، بڑا تنگی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے لیے بڑی مشکل کا دور تھا، لیکن لوگوں نے ایسے تھوڑے 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 مال اکٹھا کر کے ایک فوج تیار کر لی تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے، کون نہیں جانتا ہے، کون نہیں جانتا؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ کو، ان کے بیٹے عمار کو کون نہیں جانتا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام لانے کی پاداش میں، اسلام لانے کے جرم میں وہ سزائیں، وہ تکالیف، وہ مار کہ مکے کی گلیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا تھا تو آل یاسر کی ہچکیاں اور ان کی سسکیاں ہمارے پیغمبر کے کلیجے کو پھاڑ دیتی تھی۔ صحابہ کرام جب ان کے رونے کی آواز سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کئی بار شکایت کیے، بڑے تکلیف میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ گھرانہ غلام ہوتا تو ہم لوگ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ غلام نہیں ہے کہ میں ان کو خرید کے آزاد کر دوں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گلی سے ہو رہا تھا، رونے کی آواز، چیخنے کی آواز، آل یاسر کی ہچکیاں آپ نے سنی، آپ نے کہا اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ تم سے جو ہے وہ جنت ہے، یہ سزا، یہ تکلیف کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم کیا قربانی دیتے؟ ہم اپنے نفس کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مال و دولت کی بات آ جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اس میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ جو قوم مال کی قربانی نہیں دے سکتی، وہ قوم جان کی بازی کیا لگائے گی؟ وہ قوم جان کی بازی کیا لگائے گی؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جانے لگے تو مکہ والوں نے ان کو ایک دن پکڑا اور پکڑ کر اس قدر مارا، اس قدر پیٹا، ایک دم زخمی کر دیا، کہا کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کرو، کلمہ کفر زبان سے ادا کرو۔ یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ،
میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال جب دیکھا کہ یہ لوگ جان سے ختم کر دیں گے، مار دیں گے، تو کلمہ کفر انہوں نے زبان سے کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتائے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر دی کہ جس کے دل میں ایمان ہو اور مجبوری میں زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے کلمہ کفر ڈر اور خوف میں اور اپنی دفاع میں کہہ دیا ہو، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا۔ ان کی بیوی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے گھرانے والوں کا جو حشر اور انجام کیا گیا تھا میرے بھائیوں، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، وہ ایک دن آ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہنے لگا، گالی گلوچ دینے لگا۔ وہ ایک معمولی سی عورت جس کے سینے میں ایمان کی دولت تھی اور اس کے کلیجے میں ایمان کی طاقت تھی، اس نے قریش کے سردار ابو جہل سے کہا کہ اے بدتمیز، تو عورتوں کے بارے میں اناپ شناپ غلط باتیں بیان کرتا ہے۔ وہ آدمی غصے میں آ گیا، قریش کا سردار تھا ابو جہل، تیور چڑھ گئی۔ کیا حشر کیا؟ اونٹوں میں باندھ کر شرمگاہ میں نیزہ مار دیا۔ پہلی شہیدہ وہ اسلام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے ابو جہل کو اس عورت نے للکار دیا تھا اور جام شہادت کو قبول کر لیا، پی لیا، اور سب سے پہلی شہیدہ وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قادسیہ کے موقع پر ایسے ہی واقعہ آتا ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تھی ایک عورت، چار لڑکوں کو ضرورت پڑی، اعلان ہوا کہ مسلمانوں اسلام کی طاقت بنو، اسلام کے لیے ایک ہو اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ خنسہ نے 4 بیٹوں کو کہا، میرے بچوں جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آج لڑائی کی ضرورت ہے، چلے جاؤ۔ اور چاروں بچے گئے، چاروں شہید ہو گئے۔ جب آ کے ماں کو خبر دیا لوگوں نے کہ آپ، اے ماں، تیرے چاروں لال شہید ہو گئے، چاروں بچے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ ماں نے مسکرا کے کہا کہ مجھے فخر ہے، ماں نے سینہ پیٹ کے کہا مجھے فخر ہے کہ میرے بچوں نے پیٹ نہیں دکھایا اور میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کے لیے قربان کر سکتے ہو؟ ہم 100 روپیہ 200 روپیہ قربان نہیں کر سکتے ہیں، 500 روپیہ قربان نہیں کر سکتے ہیں، خون کیا دو گے؟ اس دین کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی بنیادوں میں پانی نہیں اپنا خون ڈالا تھا، تب آج جا کر اتنے اطمینان کے ساتھ ان مساجد کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو۔ مکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم کرتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیتا۔ وہ لوگ چھپ چھپا کر گھاٹیوں میں نماز پڑھتے تھے، مکہ کے اندر اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے کی ہمت اور جرت نہیں تھی۔ وہ حالات سے ہمارے اسلاف گزر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اگر ہم سے کہا جاتا ہے ہم سچائی بیان کریں اس امت کی جو ذبح حالی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو اور کوئی فنکشن ہو اور کوئی کام ہو، وہاں پہ ہمارے مال بہت تیزی کے ساتھ اڑتے ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ ہیں مل کر ایک مسجد نہیں سنبھال سکتے ہیں، یا اللہ کے گھر کو نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نہیں، پورے انبیاء کے سردار تھے، لیکن اگر کھانا کھاتے وقت کوئی غریب مسکین آ کے دروازے پہ آواز دے دیتا تھا، آپ اپنا نوالا اٹھا کر اس کو کھلا دیتے تھے، آپ نہیں کھاتے تھے۔
آپ کا گھر بن رہا ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ اپنی دنیا میں مست ہو، لیکن اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کو آپ آباد نہیں کر پا رہے ہیں، مدارس ہم سے نہیں چل رہے ہیں۔ وہ صفہ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کی تاریخ میں ہجرت کے بعد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا مسجد نبوی میں، جہاں پر صحابہ کرام قرآن کریم اور احادیث نبویہ پڑھتے تھے، وہ انصار صحابہ نے ان کی کفالت کی تھی، ان کی کفالت کی تھی، اور آج ہم اور آپ ہیں ایک امام کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امت ایک امام کی کفالت کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی زندگی بیکار ہے، بے معنی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے ایسے جنت نہیں ملنے والی، ایسے اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ملنے والا نہیں ہے۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ نے جو جنت کی بشارتیں اور جنت کی خوشخبریاں دنیا میں حاصل کی، ویسے نہیں کی۔ اسلام کے لیے ضرورت پڑی تو اپنے سینے کو کھول کے کھڑے ہو گئے، ضرورت پڑی کاروبار کو لگا دیا، گھر دے دیا، زمین دے دیا، ساری چیزیں دے دی۔ وقت ضرورت پہ جیسے اسلام کے لیے جو قربانی لگی، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم کو اور آپ کو اپنے اندر یہ غیرت، دینی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ہمارے اندر دینی جذبہ نہیں ہے، دینی غیرت نہیں ہو، ڈرو نہ، خوف نہ کھاؤ۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ 10 روپیہ ہمارے پاس اگر ہوتا ہے، ارے یار مسجد میں دے دیں گے، مدرسے میں دے دیں گے تو پھر تو کم ہو جائے گا۔ کم نہیں ہوتا ہے، وہ کم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کاروبار ہے جس کا کئی گنا آپ کو اللہ کے یہاں ملنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے 3 طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ آپ اس تینوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ ان تینوں میں سے کون سی قربانی آپ دے رہے ہو۔ جب صحابہ کرام نے 3 قربانیاں دی، 3 طرح کی قربانیاں، تو اللہ تعالی نے ان کے لیے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کی جماعت، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی، طہارت، ایمانی جذبہ، دین کے راستے میں ان کی قربانی، دین کے راستے میں ان کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ دیکھیے، پہلے نمبر پر انہوں نے ضرورت پڑی تو مال کی قربانی دی، مالی قربانی۔ دوسرے نمبر پر جانی قربانی، میں نے شروع ہی میں کہا۔ تیسرے نمبر پر نفسیات اور خواہشات کی قربانی۔ ہم اور آپ ہیں، تینوں میں سے کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ نہ ہم مالی قربانی، نہ جانی قربانی، نہ خواہشات کی قربانی، پھر بھی ہم جنت کیسے پائیں گے؟ کیسے چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں سرفرازی ملے، اللہ کے یہاں بلندی ملے، اللہ کے یہاں آپ کا نام ہو اور آپ اللہ کے یہاں بلند مقام والے بن جائیں؟ ایسے نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اگر بننا ہے تو کھانے کی چاہت ہے۔ صرف کھانے کا ذکر اللہ نے وہاں کیا۔ مفسرین نے لکھا اس کے عموم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کی چاہت ہے، آپ کی خواہش ہے اچھا کھانا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، ساری چیزیں اچھی ہوں، یہ آپ کی چاہت ہے، ہر آدمی کی چاہت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے، اچھے کھانے کی چاہت ہے، لیکن اگر کوئی آ کے صدا دے دیا کھانا بھوک لگی ہے کھلا دو، اس کو دے دیے، لے بھائی تو کھا لے۔ ایک آدمی ننگا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے،
کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لحاف تک نہیں ہے، گرم کپڑے تک نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا اونی لباس آپ کے پاس رہے، آپ کے بدن کو گرمی ملے اور آپ آرام سے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانے کی چاہت ہے، کپڑے کی رغبت ہے، اچھے چیز کی خواہش ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اگر ضرورت پڑی، کوئی آ کے کھانے کے لیے آواز دے دیا، کپڑے کے لیے آواز دے دیا اور کسی تعاون اور مدد کے لیے آواز دے دیا، تو یہ اپنی رغبت کو ختم کر کے، اپنی چاہت کو قربان کر کے پہلے اس کے پیٹ کو بھر دیتے ہیں. تب یہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، بڑی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، بڑی بے دینی ہمارے اندر ہے. دین کے نام پر بالکل بہت سست ہیں، ہم بہت زیادہ سست ہیں. اب ایک کیا وہ زمانہ تھا، کیا وہ وقت تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو مدینہ میں آپ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اعلان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے جو صحابہ کرام کے لیے پانی کا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ انہیں حوض کوثر پلائے گا. یہ اعلان ہوا کہ صحابہ کرام پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے دشواری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا بیر روما. بیر روما ایک کنویں کا نام تھا جو مدینہ کے اندر تھا، ایک یہودی کے قبضے میں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. ایک اعلان ہوا فوراً. یہاں بولتے رہو، کہتے رہو، سنتے رہو، مسجد میں کچھ کام ہے، مسجد کچھ بنانا ہے، مسجد میں یہ چیز ہے، نہیں نکل رہا ہے 10 روپیہ. 10 روپے کو آپ چائے میں، پان میں، مسالے میں، موبائل میں لگا دیں گے. لیکن اگر آپ ایک سسٹم بنا لو کہ روزانہ مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر 10 روپیہ ہمارا پر ڈے جائے گا، ایک ڈبہ بنا لو تو مہینے میں آپ کی 300 روپیہ ہو جائے گا. 300 روپے کی آپ تعاون اور مدد کر سکتے. لیکن اسلام کے لیے آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے، دین کے لیے آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے. اپنے کاروبار کے لیے سسٹم ہے، اپنے بچوں کے لیے سسٹم ہے، گھر کے لیے اصول ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج یہ دین ہم لوگ کیوں اس کے لیے اس میں سست ہیں، کیوں اس میں پیچھے ہیں؟ اگر ہم نے اس کو جد و جہد سے حاصل کیا ہوتا، محنت سے حاصل کیا ہوتا، لڑ جھگڑ کر حاصل کیا ہوتا، آبا و اجداد کی قربانیوں کو دیکھ کر حاصل کیا ہوتا، تو آج اس کے لیے ہم محنت کرتے. لیکن ہم تو وراثت میں پا گئے ہیں، باپ دادا دے کر چلے گئے ہیں، مل گیا ہے نسلن بعد نسلن. اس لیے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. اب اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں صحابہ نے نہیں دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے امامہ باہلی ہو، چاہے اس کے بعد میں ابو طلحہ ہو، خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے، بھوک اور پیاس کی تڑپ تھی، پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودا جا رہا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام کو آج کھانے کی ضرورت ہے. ابو طلحہ کے کانوں میں آواز گئی، ایک بکری ان کے پاس تھی، ایک جانور گھر میں صرف تھا، فوراً ذبح کر کے صحابہ کرام کو کھلا دیے. میرے بھائی اور دوستوں، ویسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ان کو اللہ نے چنا تھا. وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر من وعن لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن ہم اور آپ ہیں کہ چاہے جتنی باتیں ہوں، چاہے جتنے واعظ و نصیحت ہوں، چاہے جتنی آپ تقریریں سن لو، چاہے جتنے آپ بیان سن لو، لیکن ہمارے سر میں جوئیں تک حرکت نہیں کرتے. بالکل ہمارا دل ضمیر ایک دم مردہ ہو چکا ہے. اس کو جگانے کی ضرورت ہے. دین کے لیے وقت ضرورت، کوئی بھی قربانی دینے کی ضرورت
جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا اللہ کا یہ وعدہ ہے، انما یربی، اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی صدقے کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے 10 دیا ہے تو جہاں اس وقت یہ 10 تمہارے کام آئے گا جب میزان تمہارا رکھا جائے گا، نیک اور بد کو تولا جائے گا، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، یہ 10 روپیہ کے بونس ڈال دے گا اور آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہاں آپ کے یہ کام آئے گا۔ ایسے کرتے جاؤ، انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے بچوں پر ہوگا، آپ کے گھروں پر ہوگا، آپ کی بیوی پر ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں پر ہوگا۔ اور اگر آپ نے اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، آپ یقیناً یاد رکھیے گا کہ اس کا وبال آپ کے بچے اور آپ کی آنے والی نسل دیکھے گی۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں دی تو وہ بڑا سودا کر کے چلے گئے، بڑا سودا جنت کی شکل میں کر کے چلے گئے۔ ایک اونٹ کی ضرورت پڑی، فوراً دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ایک بکری کی ضرورت پڑی، فوراً دیا، اللہ تب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ہم اور آپ، کیا ہم کو نہیں ضرورت ہے؟ کیا ہم کو نہیں چاہیے جنت؟ کیا ہم نہیں جنت کے متوالے ہیں؟ لیکن فری میں نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری قوم کو غیرت مند بنا، اللہ تعالی دین کے تعلق سے ہماری قوم کو بیدار کر دے۔ مسجد اور مدرسے کے نام پر میرے بھائی اور دوستو، آج دین اگر کہیں باقی ہے، دین کا ذکر ہے، دین کا نام ہے، تو صرف مساجد ہیں اور مدرسے ہیں، باقی تیسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں دین کی بات ہو، جہاں دین کے بارے میں لوگ بیٹھ کر گفتگو کرے۔ یہ 2 جگہ ہیں اور یہ آج مسجد اور مدرسے دم توڑ رہے ہیں۔ ان کو آکسیجن دینے کی ضرورت ہے۔ آج یہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کی حالت خستہ ہو گئی ہے۔ آج آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اچھے جذبات پیدا کر، دین کے لیے ہمیں متحرک کر۔ رب العالمین دین کے لیے چھوٹی موٹی قربانی ہم سے جو ہو سکتی ہے، اللہ تعالی ہمیں پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عبارك الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، والسلام عليكم ورحمة الله۔